کا میں پٹھان زیادہ مناسب لفظ نہیں سمجھتا، پختون زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ جنگی دستوں میں بہت بڑی تعداد میں پختون موجود ہے۔ اب جنگ نہیں جیتی اس کی ایک وجہ ہے، کچھ اور کیا تھے، عیاش بھی تھے، قلعے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، مستیاں کرتے تھے۔ اور دیکھیں ایک شاہ جہان نے اپنی وہ تاج محل بنایا، اور تاج محل ایک ناکامی ہوئی، اور ناکامی اس وجہ سے ہوئی کہ خود مغل سپورٹ فوج کو حاصل نہیں تھی، ورنہ بخت خان وہ تھا جو بخت خان کا ہے، بخت خان کو نہ قتل کیا گیا، بخت خان کو نہ گرفتار کیا گیا، نہ جیل میں ڈالا گیا۔ اس ہندوستان میں پختونوں کا اپنا ایک مرکز ہے جس کا نام ہے روہیل کھنڈ۔ ریاست پختونوں کی اب تک ہے ہندوستان میں، وہ لوگوں کا ایک ہولڈ ہے۔ تو یہ ماؤنٹینیس پیپل، قبیلی ہوئی پیپل، یا سیٹل ایریا سے نہیں، پہاڑ سے آئے ہوئے لوگ، ایرانی، پختون، افغانی، یہ محمود کی طاقت کا حصہ تھے۔ تو پختونوں کا ہندوستان میں آباد ہونا شروع ہو گیا۔ لودھیوں نے حکمرانی کی، شیر شاہ سوری نے حکمرانی کی، بعد میں غوریوں نے حکمرانی کی، احمد شاہ ابدالی نے حکمرانی کی پورے ہندوستان پہ۔ ہندوستانی صدر پختون رہ سکتا ہے۔ ایک ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑا پورشن پختونوں کا، یہاں تک کہ بریلی تک پختون آباد ہے۔ سر گزشتہ قسط میں آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں یہ آگہی دی کہ پٹھانوں کا تعلق کہاں سے ہے، ان کا اوریجن کیا ہے، اور آیا ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس قسط میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور ساتھ ہی آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ پٹھان افغانستان اور پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہندوستان کے پٹھانوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہیں، خاص کر روہیلا جن کو کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ابھی بھی ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ پٹھان آج کے دور میں تو دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، لیکن پٹھانوں یا پختونوں کا میں پٹھان زیادہ مناسب لفظ نہیں سمجھتا، پختون زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ پختونوں کا اگر ہم ان کے مراکز کے بارے میں توجہ کریں تو 3 بڑے مراکز ہیں۔ ایک پختونخوا ہے جس کو ہم لر اور بر کہتے ہیں، ایک افغانستان ہے اس کو بھی ہم پختونخوا کہتے ہیں، اپر لور، اور ایک ہندوستان ہے۔ اس ہندوستان تو بہت بڑا علاقہ ہے، اس ہندوستان میں پختونوں کا اپنا ایک مرکز ہے جس کا نام ہے روہیل کھنڈ۔ اس روہیل کھنڈ کا اپنا ایک مرکز ہے جس کا نام ہے رامپور۔ اب آپ یوں سمجھے، الگوز گیک ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ کہ روہیل کھنڈ کیا ہے۔ روہیل کھنڈ میں رامپور کے علاوہ بہت سارے علاقے ہیں، اس میں پیلی بیت ہے، اس میں اور کئی سارے علاقے، بجنور ہے، اور پختونوں کے یہاں تک کہ بریلی تک پختون آباد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان پختونوں کا اگر مرکز ہے تو وہاں بہت بڑی تعداد میں پختون آبادی ہے، اور ہے بھی۔ اور یہ کیسے ہندوستان کے اس مرکز میں آبادی پھیلی، اس کا ایک تاریخی تناظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پورے بیلٹ پہ افغانستان اور پختونخوا سمیت پورے ہندوستان پہ پختونوں کی حکمرانیاں رہی ہے، حکومتیں رہی ہے، اور وہ بہت قدیم زمانے سے رہی ہے۔ جب آپ نے ابراہیم لودھی کا سنا تو لودھیوں کی سلطنت تھی، لودھیوں پر بابر نے حملے کیے تو مغلوں نے سلطنت چھین لی۔ اب پختون اور مغل کا کانفلکٹ تو شروع ہوا پورے ہندوستان پہ حکمرانی کا، لیکن بابر سے پھر سے پختون نے سلطنت چھین لی، شیر شاہ سوری نے، جس کا نام تھا فرید خان۔ شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد پھر سے مغل، ہمایون آ گیا، بیچ میں سے کبھی مغل کبھی پختون، ان کی حکمرانیاں رہی نا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے پختون ہندوستان میں پہلے تھے محمود غزنوی کے ساتھ۔ دیکھیں محمود کا والد تھا سبکتگین، سبکتگین کا والد تھا الپتگین، وہ محدود علاقے میں تھے۔ محمود فار دا فرسٹ ٹائم وہ آدمی تھا جو ہندوستان میں پھیل گیا، اور محمود نے اپنا مرکز رکھا تھا پختون بیلٹ، غزنی رکھا تھا۔ یہ جب اسی دریا خیبر کے راستے سے آتے تھے تو پشتون ان کے ساتھ ہوتے تھے، ترک، ایرانی، پختون، افغانی، یہ محمود کی طاقت کا حصہ تھے۔ تو پختونوں کا ہندوستان میں آباد ہونا شروع ہو گیا۔ لودھیوں نے حکمرانی کی، شیر شاہ سوری نے حکمرانی کی، بعد میں غوریوں نے حکمرانی کی، احمد شاہ ابدالی نے
حکمرانی کی پورے ہندوستان پہ، تو اس ہر حکمران کے دور میں پختون ہندوستان کا حصہ بنتے رہے۔ اب اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے حافظ رحمت خان ہے، روہیلا تھے، کچھ اور لوگ روہیلے تھے، وہ ہندوستان میں سیٹل ہو گئے اور ان کی اپنی نوابیاں تھی، کسی ریاست کا نواب ہونا۔ وہ ریاستیں پختونوں کی اب تک ہے ہندوستان میں، وہ لوگوں کا ایک ہولڈ ہے۔ تو یہ روہیلے جو تھے یہ ہندوستان میں رامپور اور پورے روہیل کنڈ میں اب تک پاور میں ہیں۔ اور یہ جو فلم کا آپ نے ذکر کیا، یہ سیف علی خان یہ کسی نواب کا بیٹا ہے، اور فلم انڈسٹری میں تو بہت بڑی تعداد میں پختون ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو روہیلے ہیں نا، ویسے تو روہیلا کسی بلڈ گروپ کا نام نہیں ہے۔ یہ ہندوستانیوں نے پختونوں کو اس لیے یہ نام دیا تھا کہ روح جو ہے، روح وہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اس پہاڑ کے نام سے روح سے روہستان بھی بنا ہے، جیسے کوہ سے کوہستان بنا ہے، اسی طرح روح سے روہیلا بھی بنا ہے۔ تو وہاں ہندوستان میں پختونوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ پہاڑی لوگ ہیں، روح کے لوگ ہیں، روہیلے ہیں۔ تو یہ روہیلے اسی نام سے آباد ہو گئے جیسے ماؤنٹینیس پیپل، قبیلوی پیپل، یا سیٹل ایریا سے نہیں، پہاڑ سے آئے ہوئے لوگ۔ اس میں بہت بڑی شخصیت تھی بخت خان روہیلا، جنرل بخت خان روہیلا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کا بہت بڑا وہ تھا، ہیڈ تھا۔ یہ روہیلے جب ادھر رہے تو روہیلے ہندوستان کا حصہ بنے، لیکن روہیلوں کے علاوہ بھی یہ جو پیور پختون قبیلے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہندوستان میں موجود ہے۔ تو آپ یوں سمجھے کہ ہندوستان میں پختونوں کا بہت بڑا مرکز روہیل کنڈ میں رامپور، اور وہاں پر پشتونوں کی شاعری، پختونوں کی سیاست، پختون سپورٹس میں، ایون کہ ہندوستان کا صدر پختون رہا، ذاکر خان پریزیڈنٹ رہا پختون، اور ہر شعبے میں پختون موجود ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اب گریجولی لوگ پختو زبان چھوڑ رہے ہیں، اب وہ لوگ وہاں کی زبانوں میں شامل ہو رہے ہیں اور پختو زبان تقریباً بھول رہے ہیں۔ تو یہ میں ایک نقصان والی بات سمجھ رہا ہوں، باقی تو پختون بہت بڑی تعداد میں ہندوستان میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہادر شاہ ظفر کی فوج کا آخری جرنیل بھی ایک پٹھان تھا، تو یہ بتائیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں پختونوں کا کیا کردار تھا؟ 1857 کی جنگ آزادی سمجھے یا مقابلہ سمجھے، اس میں پختونوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہاں پر پختونوں کو یاد کیا جاتا ہے روہیلا کے نام سے۔ لیکن یہ روہیلا کا نام تو اس دور میں دیا گیا، اس سے بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے پختون وہاں موجود تھے اور ناموں سے۔ لیکن یہ جو ہم 1857 کی کنٹیکسٹ میں، تناظر میں دیکھتے ہیں، تو ایک تو جنگی قوتوں کا یا فوج کا ہیڈ جو ہے وہ پختون ہے، بخت خان روہیلا، اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں پختون چونکہ ہے بھی بہادر لوگ، تو وہاں پر بہادر شاہ ظفر کی فوج میں یا اس کے جنگی دستوں میں بہت بڑی تعداد میں پختون موجود ہے۔ اب جنگ نہیں جیتی، اس کی ایک وجہ ہے، بلکہ کئی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ ابھی انگریزوں کا ہولڈ ہوا نہیں تھا، کہ بہادر شاہ ظفر کو جنرل بخت خان روہیلا کہا کرتے تھے کہ یہ ٹینشن بن رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم پسپائی کریں، مقابلہ کریں، ان کو پسپا کریں۔ وہ مشہور تھا اس وقت کے فارسی میں، دہلی ہنوز دور است، ابھی تو دہلی بہت دور ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مغل حکمران جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھے۔ کچھ اور کیا تھے؟ عیاش بھی تھے، قلعے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، مستیاں کرتے تھے۔ اور دیکھیں، ایک شاہ جہان نے اپنی وہ تاج محل بنایا، اور تاج محل ایک مقبرہ، ایک قبر کے لیے تاج محل بنایا شاہ جہان نے، تو محبوبہ کے لیے۔ تو مغلوں میں یہ بھی تھا، ساتھ ساتھ وہ فائن آرٹس، موسیقی اور شاعری اور اس چیز کے بھی دلدادہ تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر تو خود شاعر تھا، وہ شاعر آدمی تھا، وہ وقت کی نزاکت، حالات کی نزاکت کو اس طرح نہیں سمجھ سکے جس طرح بخت خان سمجھ رہے تھے۔ تو بخت خان کے ساتھ ایگری نہیں ہوئے، اور طاقتیں ان پہ چڑھائی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنا، ان کے بیٹوں کا قتل کرنا، اور بہت ظلم ہوئے۔ جنگ میں اس لیے کامیابی نہیں ہوئی کہ مغل کی طرف سے سپورٹ پختونوں کو نہیں تھا۔
ویسے تو مغل پختون آپس میں بھی مخالف ہے، لیکن بہادر شاہ ظفر کے ساتھ تو بخت خان بڑے لائل تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو بچایا جائے، لیکن ان کا اپنا مزاج تھا، اور مزاج وہ آپ سمجھے کہ جنگجو نہیں تھا، شاعرانہ قسم کا مزاج تھا، تو ناکامی ہوئی، اور ناکامی اس وجہ سے ہوئی کہ خود مغل سپورٹ فوج کو حاصل نہیں تھی، ورنہ بخت خان وہ تھا آرٹلری کا ماہر، توپ خانے کا ماہر، اس وقت تو توپوں سے بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اگر وہ اس کو سپورٹ حاصل ہوتا، ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جاتے اور اس طرح کی پوزیشن نہ بنتی جس طرح بنی تھی۔ سر بعد میں انگریزوں نے پھر ان کے ساتھ کیا کیے؟ کیونکہ انگریز تو اس کو غدر کہتے ہیں، تو پھر چونکہ انگریز کی نظر میں تو یہ غدار تھے، تو انہوں نے پھر بھی ان کی نوابی قائم رہی، اس کے بارے میں تھوڑا۔ ہاں ایسا ہے کہ انگریز تو جب یہاں پر سیٹل ہو گئے، لیکن انگریزوں کی جو مائگریشنز ہے یا پیش قدمی ہے وہ تو بہت پرانی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس سے بھی پہلے انگریزوں کا ادھر آنا اور پھیلنا یہ تو بہت پرانا ہے۔ جب اس ریجن پر ٹیک اوور کیا ہے ایز حکمران، وہ ہے فیبروری 1849، 1849 میں انگریز حکمران بنا اس ریجن کا۔ تو جب حکمران بنا تو 1857 تک، 49 سے 57 تک انگریز اپنے پنجے مضبوط کر رہا تھا، اور 1857 تک یہ مضبوط ہو چکا تھا، لیکن وہاں پر مخالف تحریکیں بھی اٹھی تھی، مخالف تحریکیں یہاں تک پہنچی کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ اب مسلمان یا برصغیر کے لوگ یا نان مسلم بھی جو ہند کے ہیں، وہ اس کو جنگ آزادی اس لیے سمجھتے ہیں کہ انگریز یہاں کا نہیں ہے اور یہاں قابض ہے، تو ہم ان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انگریز اس کو میوٹنی اس لیے کہتے ہیں، میوٹنی مینز غدر، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سیٹل گورنمنٹ ہے، 49 سے 57 تک انگریز کی حکومت ہے، اور انہوں نے ادارے قائم کیے، وہاں پر عدالتیں ہیں، فوج ہے، سسٹم ہے، ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام کے خلاف جو اٹھتا ہے اس کو وہ بغاوت سمجھتے ہیں، اور اس پہ مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی ہے، سر سید اور کچھ لوگوں نے بھی، اگرچہ سر سید نے بڑا سپورٹ کیا ہے انگریز کو، لیکن اسباب بغاوت ہند اور اس طرح کی غدر کے نام سے یہاں پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اب یوں سمجھے کہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہے یا یہ جو واقعہ ہے 1857 کا، یہ مسلمانوں کے لیے جنگ آزادی ہے اور یہ انگریزوں کے لیے غدر ہے، لیکن انگریزوں کا اس کو غدر کہنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اگر انگریز کے اپنے ایریا میں کوئی بغاوت کرے تو غدر کہے، جی میوچلی کہے، لیکن آپ کہاں سے 7 سمندر پار سے آ کے کسی کی سرزمین پہ حکمران بن بیٹھے اور وہ آپ سے اپنی سرزمین آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو غدر سمجھتے ہیں۔ تو اگر مسلمان یا ہندوستانی لوگ یا پختون لوگ جائیں اور برطانیہ کو قبضہ کریں، جی وہاں پر اگر آپ انگریز اس کو پھر غدر اور میوٹنی کے نام دے تو دے دے، یہاں پر تو آپ کا قابض ہونا جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھانا تو مزاحمت ہے، ریولوشن ہے، انقلاب ہے، تحریک آزادی ہے، یہ سارے نام زیادہ مناسب، میوٹنی مناسب نہیں۔ جی اچھا سر، 1857 کی جنگ آزادی یا غدر، اس کے اوپر تو آپ نے بہت اچھی تفصیلی بات کی، یہ بتائیے گا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد روہیلوں کے ساتھ انگریزوں نے کیا سلوک کیا اور جنرل بخت خان کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں جب ناکامی ہوئی نا تو وہ پوری گورنمنٹ جو بہادر شاہ ظفر کی ہے پوری گورنمنٹ ختم ہو گئی، تو سزائیں تو سیاستدان کو ملتی ہے، اور اگر فوج کے لوگ ہاتھ آ جائیں تو ان کو بھی سزائیں ملتی ہے، لیکن وہاں پر فوکس تھا بہادر شاہ ظفر اور ان کے بیٹوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ بس انگریز کا کام تھا غلبہ حاصل کرنا اور اس دور کا جو حکمران ہے اس کو مٹا دینا۔ تو وہ جب مٹا دیا تو جو بخت خان کا ہے، بخت خان کو نہ قتل کیا گیا، بخت خان کو نہ گرفتار کیا گیا، نہ جیل میں ڈالا گیا، البتہ روہیلوں کے ساتھ انگریزوں کی جو سختیاں ہیں وہ جاری رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی فوج میں اور بھی روہیلے تھے، بہت سارے پختون تھے، تو انگریز نے وہاں سے تو پختونوں کے ساتھ بھی اپنا ظلم و ستم شروع کر دیا، اور وہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ یہاں تک کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا پشاور میں 23 اپریل 1930 کو، جو بہت بعد کا زمانہ ہے، وہ تو 1857 ہے،
1857 سے 1930 تک انگریزوں کا پختونوں پر بھی ظلم و ستم اس لیے جاری رہا کہ پختون بائی نیچر زیادہ انقلابی ہے، آزادی پسند ہے، تحریکیں چلانے والے ہیں، تو انگریز نے بڑا فوکس کیا تھا کہ پختونوں کو دبائے رکھے۔ اب جب 1930-23 اپریل کا واقعہ آتا ہے تو قصہ خانی کا مشہور واقعہ ہے کہ اوپن فائر کر دیا انگریز نے۔ اس سے پہلے جلیان والا باغ میں کیا تھا انگریز نے، لیکن وہ پختون فیکٹر نہیں تھا، 23 اپریل کا پختون فیکٹر تھا۔ تو آپ یوں سمجھے کہ ہندوستان میں روہیلوں کے ساتھ بھی وہی کشمکش انگریز کا ظلم و ستم کا جاری رہا۔ یہ تو جب 47 میں سیٹ اپ بدلا تو پختون کچھ ہندوستان میں رہے، کچھ پاکستان میں رہے۔ تو جو ہندوستان میں رہے بس وہ انگریز سے تو نجات حاصل کی، وہاں پر پھر ہندوستانی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو واسطہ تھا وہ پڑا۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پر جب ایک ہندوستانی صدر پختون رہ سکتا ہے، ایک ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑا پورشن پختونوں کا ہو سکتا ہے۔ سپورٹس میں آپ کرکٹ میں دیکھیں، یہ پٹھان جو ہے عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان اور کچھ لوگ، اور ہر شعبے میں وہاں پر پختون موجود ہے، تو بس اب وہ ہندوستانی گورنمنٹ کا حصہ ہے اور وہ چل رہے ہیں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بتایا کہ جنرل بخت خان کو کوئی سزا نہیں دی گئی، تو کیا ایسی کوئی شواہد موجود ہیں کہ جنرل بخت خان نے انگریزوں کے ساتھ وہ مل گئے ہوں یا انہوں نے کوئی مفاہمت کی ہو؟ کیا ایسی کوئی شواہد ہیں؟ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کیا انگریز کی طرف سے کوئی نرمی یا انگریز کے ساتھ ملنا یا کوئی مفاہمت کرنا، ایسی ہماری تاریخ میں کوئی مستند ایویڈنس نہیں ہے کہ کسی نے وہاں کے اس دور کے ریفرنس سے یہ ثابت کیا ہو کہ یہ لوگ انگریز کے ساتھ مل گئے۔ اور پھر اس میں ایک ہرڈل بھی ہے، ایک آدمی مل سکے گا، 20 مل سکیں گے، لیکن وہاں پر سینکڑوں ہزاروں تک کے روہیلے اور پختون لوگ بہادر شاہ ظفر کی فوج اور 1857 میں انگریز کے مخالف تھے۔ تو کیا ہزاروں کو معافی دی جا سکتی ہے یا کچھ کو پکڑا جا سکتا ہے، کچھ کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایسی کوئی مفاہمت والی تو بات نہیں ہے یا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ آئے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ اصل لیڈر کو پکڑا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہے، اور جب آپ کا لیڈر پہ قابو آ جائے تو نیچے کی قوتیں خود بخود آپ کے زیر نگین ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اور نیچے لوگوں کی کوئی الگ تاریخ لکھنا یا تاریخ میں ان کا تذکرہ اتنا اہم بھی نہیں ہوتا۔ اہم ہوتا ہے حکمران کے ساتھ دو چار بڑے لوگ جو پولیٹیکل ہو، اس لیے کہ جو جنگجو قوتیں ہیں نا، وہ تو اس پولیٹیکل گورنمنٹ کا یا بادشاہ کا یا حکمران کا حصہ ہوتی ہے، سب چیزوں کا جواب دے اور ذمہ دار ہوتے وہ حکمران اور وہ سیٹ اپ۔ تو وہ سیٹ اپ بہادر شاہ ظفر کا تھا، انگریز کا ٹارگٹ وہی تھا۔